محبت کی کیا سٹیجز ہوتی ہیں؟ جیسے پہلے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پسند آنا، اور اس کے بعد کوئی عادات اچھی لگنا، اس کے بعد اپنے مطابق دیکھ لینا کہ یہ میری بات کتنی مانتی ہے یا مانتا ہے، یا یہ میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے یا جا سکتی ہے، پھر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو میرے سے عشق ہے۔ دیکھیے، نہیں، مجھے یہ بات تو ظاہر ہے ہوتی ہی ہے۔ پہلے دن تو ایسے نہیں ہوتا کہیں دیکھ لیا اور ادھر ہی بیٹھ کے شادی کر لی، تھوڑا تھوڑا تو لڑکے کرتے ہیں ایسے کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ ہاں، تو ان کو پھر ہو جاتی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنا تو ہوتا ہوگا جب تک بات چیت نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے، اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ جمال احسانی کا شعر ہے، تمام ارض و سما کو گواہ کرتے ہوئے گزر گیا کوئی مجھ پر نگاہ کرتے ہوئے۔ تو جب آپ کو کوئی زندگی میں پہلی بار اچھا لگتا ہے نا، جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگا ٹرین میں، چوک پہ، گاڑی میں، کہیں پہ بھی، تو اگر آپ کو دوبارہ نہیں ملا تو وہ میکسیمم آپ کو 3-4 دن یاد رہے گا۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہیں آس پاس رہتا ہے، یا آپ ایک کالج میں پڑھ رہے ہو تو نظر آتا رہتا ہے، تو محبت ساتھ رہنے سے ہی ہوتی ہے۔ جب آپ کا رابطہ ہی نہیں رہے گا تو کیسے ہی ہوگا سر۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے؟ پہلی نظر میں ہوتی ہے اگر وہ لیکن 3-4 دن بعد ختم ہو جاتی بندہ ہے۔ اویلیبل رہے تو۔ مطلب مجھے پہلی بار کو اچھا لگا، آگے سے گم ہو یونان چلا گیا تو میں کیا ہی کروں گا۔ ہاں، لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا اس کو رابطہ کرنے کی یا اچھا، اس کو مجھے واپس پتہ ہی لانے نہیں کی۔ کہ گیا کہاں ہے، پھر میں کیا ہی کروں گا۔ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ صاحب، آپ کیا جو نثری نظم ہوتی ہے اس کو نظم سمجھتے ہیں، اور اس کا کیا فیوچر ہے؟ کیا آپ نے ویسے لکھی ہے؟ ہاں، میں ایک سنا بھی دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور۔ تو نثری نظم کا کیا ہے کہ یہ پروز پوئٹری چونکہ باہر سے آئی تھی 60s میں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نثری نظمیں کہی بھی ہیں، اور سٹارٹ میں مجھے بھی لگتا تھا کہ یار یہ کوئی کام نہیں ہے، یا شاعری کر لو یا نثر کر لو، لیکن بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ نثری نظم ہے، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ چونکہ غزل ہے، نظم ہے، اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، آپ کو ایک خاص پیمانے میں وہ لکھنی ہوتی ہے۔ جب آپ کا دکھ درد کسی پیمانے سے آگے ہوتا ہے پھر آپ نثری نظم کہہ سکتے ہو۔ مجھے ذاتی طور پر نثری نظمیں بہت پسند ہیں، خاص طور پر ثروت حسین صاحب کی، ذیشان سال صاحب کی ایک نظم ہے جہاز۔ وہ میں نظم تو مجھے پوری یاد نہیں رہی کیونکہ نثری نظمیں یاد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی جہاز میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آج جس پہ لوگ شاید کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاز کے اندر ایک لڑکی بیٹھی، اور جہاز یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر یہ جو لڑکی بیٹھی ہے، جب یہ اتر جائے گی اور جب یہ اپنے گھر میں چلی جائے گی اور جب میں اس کی چھت سے گزروں گا تو میں اس کو پہچان پاؤں گا یا نہیں۔ جہاز کے پر ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے تو وہ اپنی آنکھوں پہ اپنے پر نہیں رکھ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاز ریبوٹ ہے، لیکن جہاز محبت کر سکتا ہے۔ تو جو شاعر ہوتے ہیں وہ ایک نئی راہ دکھاتے ہیں، لیکن آج بھی ہم یہی سوچ ہی رہے ہیں نا کہ کیا ریبوٹ کو کچھ احساس ہو سکتا ہے، کیا وہ محبت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ نظم انہوں نے 2000 میرے خیال سے 1960 کی دہائی میں یہ نظم لکھ دی تھی۔ تو نثری نظم مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میں نے ایک کہی ہے تازہ، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ جی۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا تھا شاعر اور عورت کا رشتہ، تعلق، تو اس نظم پہ شاعر مجھ سے ناراض بھی ہو گئے تھے اچھا، کہ تم نے یہ کیا سارا کچھ سچ ہی بتا دیا۔ وہ میں نظم سنا دیتا ہوں۔ سچ بتا دیا؟ ہاں، مطلب شاعر ایک عورت کو کیسے دیکھتا ہے، وہ ایک نظم۔ اس کا نام ہے نظموں میں دفن عورتیں۔ نظموں میں دفن عورتیں۔ شاعر کے پاس ہمیشہ ایک خالی صفحہ ہوتا ہے، بالکل ہسپتال کے بستروں کی چادر جیسا، اور اس پر لکھی گئی ہر عورت کو بار بار مٹا سکتا ہے۔ وہ عورت کو چھوتا نہیں بلکہ اس کی جلد کے نیچے بہتی ہوئی کہانی کو چھوتا ہے۔ شاعر کی چھوڑی ہوئی عورت مکمل لمس کو ترستی ہے، کیونکہ شاعر چھوتا نہیں، کاٹتا ہے اپنے لفظوں سے۔ عورتیں ساری عمر یہ سوچتی ہیں کہ وہ ہتھیلیاں محبت میں تھرک رہی تھی، نہیں، وہ ہتھیلیاں انہیں کھولنے آئی تھیں۔ شاعر چھو کر مادیت چھین لیتا ہے۔ عورت اس کے لیے جسم نہیں، روایت ہے۔ وہ بالوں کو انگلیوں سے نہیں سمیٹتا، وہ ان میں الجھے ہوئے خواب نوچتا ہے۔ وہ تمہیں باہوں میں نہیں لیتا، وہ تمہیں تولتا ہے تمہاری ریڑھ کی ہڈی سے خاموشی نکالنے کے لیے۔ وہ تمہیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مجسمہ تراش کسی ادھوری چٹان کو۔
جو عورتیں کم بولتی ہیں شاعر ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جاتے ہوئے کچھ پوچھتی نہیں۔ شاعر عورتوں کو دیویوں کی طرح چاہتا ہے کیونکہ دیویوں کو اپنانا نہیں پڑتا۔ شاعر عورتوں کو دیویوں کی طرح چاہتا ہے کیونکہ دیویوں کو اپنانا نہیں پڑتا، اور اتنی دیر تک چاہتا ہے جتنی دیر تک کوئی شلوک مکمل نہ ہو جائے۔ اگر کبھی کوئی شاعر تم سے محبت کا دعویٰ کرے تو اپنے خوابوں کو چھپا لینا اپنی کوکھ میں، کیونکہ وہ خوابوں کو جوتیوں کی طرح دروازے پر اتار کے اندر آتا ہے اور چلا جاتا ہے نئی غزل، نئی عورت، نئے موسم کی تلاش میں۔ شاعر کے لفظوں کا زہر قلم کی نب سے نہیں کسی عورت کی نس سے ٹپکتا ہے۔ شاعر مکمل عورت سے خوف کھاتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا چاہتا ہے، بکھرا ہوا، بے ترتیب، جیسے پرانی محبت کی کوئی گواہی۔ شاعر عورت کی ہنسی سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کی ہنسی میں چھپی ہوئی ہجرت سے۔ وہ اپنے قلم کے نیچے رکھی ہوئی عورت کو مکمل ہونے سے پہلے صفحہ پلٹ دیتا ہے۔ شاعر کو بدن نہیں، بدن کی تھکن چاہیے۔ وہ تمہیں چھوتا ہے مگر صرف اتنا جتنا اس کی نظم کو چاہیے۔ شاعر کو تمہاری آنکھیں نہیں، تمہارے آنسو چاہیے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کب عورت سے اس کے گیت کا ایندھن بن گئی ہو۔ وہ تمہیں چومتا نہیں، بس تمہارے ہونٹوں کے کنارے گنتا ہے۔ وہ پرانی محبت کی قبروں سے نئی نظمیں نکالتا ہے۔ تمہارا جسم محض اس کی نظم کا ابتدائیہ ہے۔ وہ تمہاری کمر کی لکیروں میں قافیے تولتا ہے۔ شاعر کی نظموں میں محبتیں دفن ہوتی ہیں جیسے کسی مندر کی بنیاد میں کنواری لڑکی کی قربانی۔ تم نظموں میں دفن عورتیں ہو، نہ شاعر کی محبوبائیں، نہ تاریخ کی دیویاں، بس وہ خام مال جس پر تخلیق کی عمارت کھڑی کی گئی ہو، جسے لکھنے والے نے مار دیا اور پڑھنے والے پوچھتے رہے۔ وہ عورت کے خواب پبلشر کو بیچ دیتا ہے۔ شاعر جب کسی سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے تو اس کے ہر اوزار پر محبت کی مٹی لگی ہوتی ہے۔ پڑھتے وقت شاعر کے پاس ایک یاد ہوتی ہے، اپنی دفن کی ہوئی عورتوں کی یاد جنہیں اس نے کبھی مکمل ہی نہیں ہونے دیا۔ مطلب اگر میں زبردست آپ نے جو ہے یہ سنائی ہے، اور واقعی عورت پہ اب میں بھی ذرا نوٹ کر رہی ہوں ایک چیز کہ شاعر جو ہے اس کی